تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو پیغام کے ذریعے بنگلور میں منعقدہ G20 ڈیجیٹل اکنامی وزراء کے اجلاس سے خطاب کیا. اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے معززین کا شہر بنگلور میں خیر مقدم کیا جو سائنس، ٹیکنالوجی اور صنعت کاری کے جذبے کا مرکز ہے، اور کہا کہ ڈیجیٹل معیشت پر بات کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. وزیر اعظم نے 2015 میں ڈیجیٹل انڈیا پہل کے آغاز کو اس بے مثال ڈیجیٹل تبدیلی کی وجہ بتایا جو پچھلے 9 سالوں میں ہندوستان میں ہوئی ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان کی ڈیجیٹل تبدیلی جدت طرازی پر اس کے غیر متنازل یقین اور تیزی سے عمل آوری کے عزم کو تقویت یافتہ ہے، جبکہ شمولیت کے جذبے سے بھی اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جہاں کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا. سربراہ اکھلیش یادو نے ہفتے کو کہا کہ اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد انڈیا کا مقصد آئندہ سال ہونے والے لوک سبھا الیکشن میں بی جے پی کو مرکز کے اقتدار سے بے دخل کرنا ہے اور اس کے لیے وہ کوئی بھی سمجھوتہ کرنے کو تیار ہے. یادو نے یہاں ایک نیوز چینل کے پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کہا اپوزیشن اتحاد کا مقصد بی جے پی کو مرکزی اقتدار سے ہٹانا ہے، اس کے لیے سبھی پارٹیاں متحد ہے. کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے ہفتے کو مودی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ جو بھی وعدے کرتے ہیں لوگوں کو صرف خواب دکھائی جاتے ہیں اور حکومت کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کرتی. کھڑگے نے سوشل میڈیا ایکس پر کہا کہ اس حکومت نے لوگوں کو اڑان اسکیم کے بارے میں ایسے ہی خواب دکھائے. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے چپل پہن کر ہوائی سفر کرانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ان کا یہ وعدہ بھی ہوائی ثابت ہوا. ملک میں صرف فضائی سفر شروع کرنے کے اعلانات ہوئے ہیں اور ان اعلانات پر زمینی عمل درآمد نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کا چپل پہن کر ہوائی سفر کرنے کا وعدہ ان کے تمام وعدوں کی طرح ہوائی ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ الزامات وہ نہیں لگا رہے بلکہ خود کمپٹرولر اینڈ ایڈیٹر جنرل CAG حکومت کے وعدوں کو پورا نہ ہونے کو بے نقاب کر رہے ہیں. کھڑگے نے مودی حکومت کے وعدوں کو ہوائی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، CAG کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے. انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو گردش پذیر سورج کا مطالعہ کرنے کے لیے اپنے پہلے سولار ایکسپلوریشن مشن آدتیہ L1 سیٹلائٹ کو لانچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور آئندہ چند دنوں میں اس مشن کے لیے ایک خودوی سیٹلائٹ لانچ گاڑی PSLV استعمال کی جائے گی. اسرو نے کہا کہ سورج قریب ترین ستارہ ہے، اس لیے اس کا دوسرے ستاروں کے مقابلے میں زیادہ تفصیل سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ سورج کا مطالعہ کر کے ہم اپنی کہکشاں کے ستاروں کے ساتھ ہی دیگر کہکشاں اور موجود ستاروں کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں. اسرو نے کہا سورج ایک بہت ہی متحرک ستارہ ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کشادہ ہے. یہ بہت سے دھماکے خیز واقعات کو ظاہر کرتا ہے اور نظام شمسی میں توانائی کی بڑی مقدار جاری رکھتا ہے. اگر اس طرح کے دھماکے خیز شمسی واقعات کا رخ زمین کی طرف ہو جائے تو یہ زمین کے قریب فضائی ماحول میں کئی طرح کے گڑبڑیوں کا باعث بن سکتا ہے. اس میں مزید کہا گیا کہ مختلف خلائی جہاز اور مواصلاتی نظام اس طرح کے خلل کا شکار ہوئے ہیں اور اس کے لیے ایسے واقعات کے پیشن کی انتباہ اصلاحی اقدامات کے لیے پہلے سے ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی خلاباز براہ راست ایسے دھماکے خیز واقعات کا شکار ہو جائے تو اسے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. دہلی کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے روبوٹ کی مدد سے گال بلیڈر یا پتے کی پیچیدہ سرجری کا کام انجام دیا. فورٹس اسپتال شالیمار باغ کے روبوٹک لیب GI اینکولوجی ہیریاٹرک اینڈ مینیل سرجری کے پرنسپل ڈائریکٹر ڈاکٹر پردیپ جین نے جمعرات کو یہاں صحافیوں کو بتایا کہ ایک 36 سالہ خاتون کا گال بلیڈر چھوٹی آنت اور بڑی آنت کے آس پاس بری طرح سے پھنس گیا تھا اور بوائل ڈک بھی پھنسی ہوئی تھی. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا کہنا ہے کہ نئی فلم پالیسی لانچ کرنے کے بعد جموں کشمیر ایک بار پھر فلم شوٹنگ کے پسندیدہ منزل بن رہا ہے. انہوں نے کہا کہ فلم شوٹنگ کے ٹالٹے میں 80 کی دہائیوں کا دور دوبارہ لوٹ رہا ہے. موصوف لیفٹیننٹ گورنر نے ان باتوں کا اظہار جمعے کے روز یہاں زیرو برج پر TV سیریل پشمینا کے پہلے دن کے شوٹ کا افتتاح کرنے کے بعد نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا. فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی. دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے.